السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا. یہ کیا بات کرتا ہے یار. کاش حضرت اے شیر دل چتر جائے میرا میدان مل ہو جائے. تارے کو دنیا ہو گیا ہے کہ مطلب کوئی ولی ہے کوئی بزرگ ہے. یہ ابھی ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے, میں بولا ہے نا. ہلو ایک سے بھی ترجمہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا. ہلو ہلو 1 hour later. صاحب دسیا کہ غوث پاک ساری رات 15 سپارے ایک لت اتے اور 15 ایک اتے پڑے. یار بھائی دو لتاں استعمال کرو, کسی نے منع کیتا ہے. قرآن پڑھ دے سے لیکن آپ پہ میں اس دن پڑھ رہا تھا, میں حیران رہ گیا. یار وہ کیا تھے ہم کیا ہیں. سبحان اللہ. وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے. کچھ سمجھے دیا. ہاں سر, اس کا مطلب ہے اور حضرت نے صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے. ظاہر ہے ایسے گزروں گا, لوگ دیکھیں گے. لوگ محبت کرتے تھے, لوگ آ جائیں گے, کسی کو دھکا لگے گا, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا. واقعی اس لیے حضور غوث پاک خود کو ایک چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں. تو کون سا تیر مارا؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ حضور غوث پاک گزر رہے ہیں. بڑے مسائل نے, یقین کرو. سنیو چادر, اور لکھا کہ چادر بڑی قیمتی تھی. اچھا. اس وقت بازار میں کپڑا چور بھی کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا اگر یہ چادر چرا کے بھاگ جاؤں پیسہ ہی پیسہ ہوگا. جتنی قیمتی چادر ہے کئی دن تک کچھ کرنا پڑے گا نہیں. کھیت مٹی. وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. چل. کیونکہ بازار ہے, رش ہے, ادھر چادر چوری کر کے بھاگنی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیونکہ بھاگ نہیں سکوں گا اتنے لوگوں میں. کوشش کرتا ہوں اگر کچھ معاملہ بنا, چادر والا بازار سے باہر نکلا تو کہانی کی ڈیوٹی تو 2-3 بندوں کی کوئی پریشانی نہیں. اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی. اب آپ کے خیال میں کیا حضور غوث پاک کو نہیں پتا تھا؟ نہیں. تو کیا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو ایسے آپ مجھے بتائیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ کیا آنسر کروں آپ کو. بس یہ آپ نے اچھا کیا, ہنسنا ہی چاہیے. میں بھی ہنستا ہی ہوں, میم بننی چاہیے. آر یو کامیڈی می. آپ بھی چل رہے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں. جی. جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے, اب اس کے لیے جگہ بالکل معقول ہے. رش کوئی نہیں. اس نے حضور غوث پاک کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچا. کیا بات کر رہے ہیں. وہ اس نے چادر کو کھینچا, ادھر حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. کیوں آپ اس طرح کی چیزیں منسوب کرتے ہیں؟ اور چادر والے کے لیے کیا عرض کر رہے ہیں, رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے جی, لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی دی ہے. کیسا لگا میرا مذاق؟ چلو میں آپ کے ذوق کے لیے پنجابی میں کر دیتا. رب کریم پھڑی چادر غلط نیت نہ سن, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سن. توبہ توبہ توبہ. تے ربا جی پھر ہوں پھاڑی لئی سن, تے اس طرح دا کرم کر کہ میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اب دیکھ لیں کتنا بڑا تماشا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کہیں گے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو سر مرید ہو جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی ہوگی. اس سے پہلے, موت سے پہلے تیاری کر لیں. میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے مسئلہ 146, موت سے پہلے توبہ کی ضرورت, اور مسئلہ 196
کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ کلپ دیکھ لیں اور اپنی اصلاح کریں. شکر کریں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے. اب اس پہ پینا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں, رونا پیٹنا نہ کریں. اب یعنی اس کا کوئی تدارک کریں. ٹھیک ہے, جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو انسان اس کے لیے تیاری شروع کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل سے 3 دن کے لیے پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا ہڑتال کی وجہ سے, تو آپ مطلب رونا پیٹنا تو نہیں کریں گے نا, آپ موٹر سائیکل نکالیں گے, ٹینکی فل کروا لیں گے. تو آپ کو پتہ ہے قیامت دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے, تو آپ تیاری شروع کریں. باقی یہ ہے کہ وہ نفسی نفسی اپنے اس مرتبے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ظاہر نبیوں کو تو پھر امان مل جائے گی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد. تو یہ ہمیں بتانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں اس حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ظاہر ان کو امان ملے گی, وہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کی عزت سے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ان کو کوئی کرتب باز, کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں. 15 سپارے ایک لاتوتے اور 15 اکتے پڑھے. یار بھائی 2 لتاں استعمال کرو, کسی نے منع کیتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں. آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں, بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے, یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے. 7 گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ منو یار نہ کر, خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے, یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے, آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو. یہ کون سا تماشا کہ لات چکی ہے؟ کچھ حیا کر. ایک لات اٹھا کے, ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو, خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ, 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے یار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران, تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا کھولو رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے, نفلی نماز, اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں. اپنی بیٹی کی رسی, یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں, یہ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کیا دین بنایا ہوا انہوں نے. تو وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص. تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے, تو انشاءاللہ مل جائے گا.